ایک مسئلہ آج کل بہت اٹھایا جا رہا ہے اماموں کی تنخواہوں سے متعلق، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، ضروری ہے اس وقت۔ پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے میرا گلا کچھ بیٹھا ہوا ہے آج۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مساجد کے ائمہ کو کچھ وظائف دیے جائیں گے ہر مہینے۔ پہلے کے پی کے کی حکومت میں عمران خان کے دور میں یہ ہوا تھا، تو بہت سے ائمہ کو اب تک اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں۔ تو اس پہ بعض حلقوں میں یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا مساجد کے اماموں کو خرید رہی ہے، درباری اور سرکاری بنا رہی ہے، کل تو پھر یہ حق بیان ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو جن کو یہ اشکال ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہوگی، کسی کی رائے، ہر ایک کو رائے بیان کرنے کا حق ہے، لیکن یہاں چند اصولی باتیں میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، جب بھی کوئی حکومت کی طرف سے کسی کو مراعات کا فیصلہ ہوتا ہے تو جن کو وہ مراعات دی جا رہی ہیں ان کی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس میں کسی اور کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر پنجاب میں رہنے والے مساجد کے اماموں کی اکثریت اس کو مسترد کر دے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ اس سے تو ہمیں حکومت خریدنے کی کوشش کر رہی ہے، تو پھر تو ہم بھی کہیں گے کہ نہیں دو۔ لیکن اگر وہ خوش ہیں، وہ اس پہ راضی ہیں، ان کی یا تو الیکشن کروائی جائے نا، ووٹنگ کروائی جائے، الیکشن نہیں، ووٹنگ کروائی جائے کہ پنجاب حکومت کے اماموں کی اکثریت کیا کہتی ہے۔ تو اگر اکثریت کہتی ہے ہمیں نہیں چاہیے یہ، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اس پہ خوش ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ اکثریت خوش ہے اس فیصلے پر اور وہ مراعات لے رہی ہے، میرے اکاؤنٹ میں حکومت اگر فار ایگزامپل 25,000 ہر مہینے بھیجنا شروع کر دے اور محلے میں کوئی شخص کہے کہ یہ حکومت جو ہے مفتی صاحب کو 25,000 روپے ہر مہینے دے نہیں رہی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور جتنے بھی یہاں نارتھ کراچی میں امام ہیں سب کے لیے حکومت نے 25,000 ان کے اکاؤنٹ میں ڈالنے شروع کر دیے، ہمیں یہ تجویز نامنظور ہے، تو میں بولوں گا بھائی مجھے یہ حق بنتا ہے کہ میں منظور کروں یا نامنظور کروں، آپ کیوں بول رہے ہو کہ نامنظور ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ نامنظوری اگر ریجیکشن ہونی ہے تو کس کی طرف سے ہونی چاہیے؟ یہ ائمہ کہیں کہ ہمیں نہیں منظور ہے۔ رہا یہ اشکال کہ حکومت اس طرح سے لوگوں کو خرید رہی ہے، اس پر پھر اور کچھ مزید اشکالات ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اکثر ائمہ مساجد کی حالت بہت بیچاروں کی غربت میں بہت قسمہ پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہ میں ایسے مدرسین کو بھی جانتا ہوں، مدارس میں 6 کتابیں پڑھا رہے ہیں، 5,000 تنخواہ لے رہے ہیں ہر مہینے، 6 7 کتابوں کا برڈن ان پہ ڈالا ہوا ہے۔ اب اتنی غربت میں امام کو جو کمیٹی تنخواہ دے گی، آج کل تنخواہیں کون دے رہا ہے؟ کمیٹیاں دے رہی ہیں، تو پھر امام کس کا غلام بنے گا؟ کمیٹی کا۔ بھائی اس نے گھر تو چلانا ہے نا، حکومت نہیں دے گی تو کہاں سے لے گا؟ مسجد کمیٹی سے لے گا، تو پھر غلام کس کا بنے گا؟ مسجد کمیٹی کا غلام بنے۔ اگر یہ غلامی والے کانسیپٹ کو ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، میرے سامنے ابھی اسی ہفتے کیس آیا، ایک مسجد کے امام نے کیا کیا، کمیٹی کا ایک بندہ، مسجد کمیٹی تھی، اس کا ایک بندہ بجلی چوری بھی کر رہا تھا اور مسجد کا پانی اپنے گھر میں بھی ڈال رہا تھا، استعمال کر رہا تھا۔ امام صاحب نے ممبر پہ بتا دیا بھائی یہ ناجائز ہے، پہلے آرام سے سمجھایا، نہیں مانے تو ممبر پہ بتا دیا یہ ناجائز کام ہو رہا ہے، اس امام کو کمیٹی نے امامت سے نکال دیا، حالانکہ وہ تنخواہ کہاں سے لے رہا تھا؟ مسجد کمیٹی سے لے رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی مسجد کا غلام نہیں بنا۔ اور بہت سے غلام بن بھی چکے ہوں گے، وہ نہیں بول پاتے، اس لیے ان کو پتا ہے ہمیں یہاں سے پیسے مل رہے ہیں، اگر کمیٹی نے یہ پیسے بند کر دیا، ہم نے حق بولنا شروع کر دیا تو کمیٹی پیسے بند کر دے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کو کہیں نہ کہیں سے تو مراعات لینی ہی ہے، یا تو اس کا اپنا ذاتی بزنس ہونا، پھر تو ایک الگ بات ہے۔ نارملی تو امام مسجد کمیٹیوں سے ہی تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں، تو جس نے بھائی غلام بننا ہے نا، سرکاری یا کمیٹی کا یا محلے کا غلام بننا ہے، وہ جتنا بھی پیسے دے دیں وہ نہیں بنے گا، اور جس نے بننا ہے وہ تھوڑی تنخواہ میں بھی وہ پھر کمیٹی کا بھی بنے گا، اور بہت سے بنے ہوئے بھی ہیں، نہیں بولتے، حق بیان نہیں کرتے۔ میں جب یہاں آیا مسجد میں تو میں نے سودی بینکوں کے خلاف بہت بولنا شروع کیا، میری مسجد میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو سودی بینکوں میں جاب کرتے تھے، میرے خلاف ہو گئے، نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں یہ تو حرام ہے، حرام کو حرام ہی کہا جائے گا نا، ناجائز ہی کہا جائے گا۔ تو جس امام نے غلام بننا ہے وہ غلام بنے گا، نہیں بننا تو وہ لاکھوں روپے لے کے بھی نہیں بنے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے جو ججز بنتے ہیں، حکومت ان کو پیسے دیتی ہے، تو جو جج اس تنخواہ کی وجہ سے غلام بن جاتے ہیں وہ غلام بن جاتے ہیں، وہ غلط فیصلے کرتے ہیں، کچھ سر اٹھا کے جیتے ہیں، وہ نہیں غلام بنتے، وہ نہیں بنتے، ان کو معزول بھی کیا جاتا ہے، برطرف بھی کیا جاتا ہے۔
وفاقی شرعی عدالت ایک خالص شرعی عدالت ہے، اس کے جج کی بھی تنخواہیں ملتی ہیں، اس کو جج کو بھی تنخواہیں ملتی ہیں، جتنی بھی سرکاری ادارے ہیں ان میں سب کو تنخواہیں ملتی ہیں. اور یہ جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ غیر مذہبی جماعتیں ہوں، یہ کیا حکومت سے مراعات نہیں لیتی ہیں بھائی؟ یہ بھی تو حکومت سے باقاعدہ عہدے بھی لے رہی ہوتی ہیں، پیسے بھی لے رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود ان میں کوئی بکنے والا ہو تو بک جاتا ہے، نہیں بکنے والا ہو تو نہیں بکتا. لیکن مراعات حکومت سے ہی لیتے ہیں، سب کے سب لیتے ہیں. کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو ان میں حکومتوں سے مراعات نہ لیتا ہو، فائدے نہ اٹھاتا ہو. یہ تو امام بیچارے پہ کیوں شامت آئی ہوئی ہے کہ اگر پنجاب حکومت اس کو تھوڑے سے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے تو ہم ان کی منہ نوالا جو ہے ان کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کریں. تو جو غربت اور مہنگائی ائمہ کرام کی، اس سے ہوگا یہ کہ جب حکومت دے گی نا. اچھا، جن جگہوں پہ کمیٹیاں بہت تھوڑی تنخواہیں دیتی ہیں وہاں پھر امام کے تعلقات ہو جاتے ہیں محلے کے سیٹھوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ. گھر تو چلانا ہے نا اس نے، کیا خیال ہے بھائی؟ پھر وہ محلے کے سیٹھوں کے ساتھ، پھر بڑے بڑے سیٹھ لوگ امام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. پھر وہ امام کس کا غلام بن جاتا ہے؟ محلے کے سیٹھوں کا غلام بن جاتا ہے. پھر وہ تھوڑی حق بات بول سکے گا. تو یہ ہر امام، جتنے بھی مساجد کے امام ہیں سوائے ان کے جن کا ذاتی بزنس ہے اور ایسے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، 1% بھی نہیں ہوں گے ایسے، 99% کہیں نہ کہیں سے مراعات لے رہے ہیں، کمیٹیوں سے لے رہے ہیں. کمیٹیاں تعاون نہیں کرنی تو محلے کے کچھ مالدار لوگ ہوتے ہیں جو امام کو ہدیہ دیتے ہیں. تو اگر ہم یہ فلسفہ مان لیتے ہیں کہ بھائی جس کا کھاؤ گے اسی کی بات کرو گے، تو امام تو کھا رہا ہے بیچارہ، کبھی کمیٹی سے تنخواہ لے رہا ہے کبھی محلے والوں سے لے رہا ہے، اور پھر وہ سن بھی رہا ہوتا ہے محلے والوں کی، ان کے خلاف چل بھی نہیں پاتا. وہ اس کو پتا ہے اس محلے میں میرا رزق وابستہ ہے. لیکن جو حق پرست امام ہوتا ہے وہ کمیٹی سے تنخواہ لے یا سیٹھ لوگوں سے اس کو ہدیے ملے، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جو حق ہوتا ہے وہ بہرحال بیان کرتا ہے. تو میری ذاتی رائے اس بارے میں یہی ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے مساجد کے ائمہ کے ساتھ تعاون کا، تو جیسے جب عمران خان کے دور میں یہ فیصلہ ہوا تھا KPK میں تعاون کیا جائے ائمہ کے ساتھ، تو ہم نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا تھا. ویل ڈن، اچھی بات ہے. دیکھو حکومت کی حیثیت یہ نہیں ہوتی کہ زرداری ہے یا شہباز شریف ہے یا مریم نواز ہے یا نواز شریف ہے، نہ. جب گورنمنٹ کوئی کام کرتی ہے تو اس میں ذاتی حیثیت نہیں دیکھی جاتی کسی کی، اس میں حکومت پاکستان یہ کام کر رہی ہے. کیونکہ حکومت تو جب بھی ہوگی کبھی آپ کے فیورٹ کی ہوگی، کبھی آپ کے مخالف کی ہوگی، لیکن گورنمنٹ لیول پہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو ملک کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. بھائی پاکستانی گورنمنٹ نے یہ اچھا کام کیا ہے کہ اماموں کی طرف بھی انہوں نے توجہ دی ہے اور اماموں کے لیے تنخواہوں کا اجرا کیا ہے. اس پہ خوش ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے، آپ کو رائے کا اختلاف کا پورا حق ہے، کسی کی رائے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. باقی اس میں جو خدشات ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو ہمارے بڑی ایک پیاری مثال دیتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں شادی ہوتی ہے نا تو خدشات یہ بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے طلاق ہو جائے بعد میں، ہو سکتا ہے بچے رل جائیں، شادی کے بچے پیدا ہوں پھر طلاق ہو، نہ بچے باپ کے رہیں نہ ماں کے رہیں. کتنے امکانات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن کوئی دنیا میں ایسا دیکھا آپ نے میاں بیوی میں شادی ہو رہی ہے، آپ کہو کہ میں خوش نہیں ہوں، میں مبارکباد نہیں دوں گا کیونکہ پتہ نہیں اب ہوگا کیا، اس کا امکان ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. دولہا بھی خوش نہیں ہو رہا، دلہن بھی خوش نہیں ہو رہی کہ بھئی میری سہیلی کی بھی شادی ہوئی تھی، وہ تو 6 دن میں طلاق ہو گئی اس کو، اب پتہ نہیں ہماری زندگی بھر یہ شادی کامیاب رہتی ہے کہ نہیں رہتی. دولہا بھی خوش نہیں ہو رہا، لوگ کہہ رہے ہیں مٹھائی کھلا تیری شادی ہوئی ہے. کہہ رہے یار میرے دوست جمشید کی جب ہوئی تھی تو وہ 6 سال کے بعد ناکام ہو گئی تھی، بچے رول رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کورٹ میں مار دھاڑ کا کیس کیا ہوا ہے، ہرجانے دائر کی، میں پتہ نہیں میرا ہوگا کیا کالیا، وہ ہے نا تیرا کیا ہوگا کالیا، تو میرا کیا ہوگا کالیا. تو لوگ کہیں گے بھائی تو دماغ کا علاج کرا. جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو خوشی منائی جاتی ہے کہ فی الحال ایک اچھا کام ہو رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کرو، مبارکباد دو. بعد میں خدا نہ خواستہ کوئی غلط ہوا تو پھر دیکھا جائے گا، کیونکہ وہ غلط یقینی نہیں ہے، 100% یقینی نہیں ہے، وہ 100% یقینی نہیں ہے، وہ غلط امکان ہے کہ امام بک نہ جائے. اور میں نے بتایا وہ امکان تو کمیٹیوں کے آگے بکنے کا بھی ہے، وہ محلے کے سیٹھوں کے آگے بکنے کا بھی ہے. تو امکانات کی دنیا تو بہت وسیع ہے. اور پھر یہ باتیں ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ خود کم مراعات لے رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ تو مراعات کی ایک پورا ان کے پاس ایک طویل فہرست ہوتی ہے، وہ صرف مراعات مالی نہیں عہدے بھی لے رہے ہوتے ہیں.
اپنے دشمنوں سے بھی اتحاد کر لیتے ہیں. آپ دیکھو پی ٹی آئی کے لوگ پہلے مولانا فضل الرحمان کے کتنے خلاف تھے, لیکن آج ان کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہماری ضرورت ہے. پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے اتحاد کے بغیر ہم نہیں چل سکتے, تو اپنے مفاد کے لیے وہ اتحاد کر رہے کہ نہیں کر رہے, مراعات لے رہے کہ نہیں لے رہے؟ 100% لے رہے ہیں. صحیح لے رہے ہیں غلط لے رہے ہیں یہ ان کا ہیڈک ہے, لیکن لینی پڑتی ہے مراعات. اسی طرح حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے, سب کو پتا ہے. آج کل کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے, ان کو پتا ہے بھائی پی ٹی آئی سے اتحاد کے بغیر میرے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوگا. یہ سیاسی بات, میں اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بات نہیں کر رہا, یہ تو سیاسی لوگ ہی بتائیں گے آپ کو کہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں, میری کوئی سیاست فیلڈ ہی نہیں ہے. تو سیاسی لیڈر جس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اپنے لیے وہ کام وہ کرتے ہیں, حکومت سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی فائدے اٹھاتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں سیاست سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے کہ ایک امام جو بیچارہ قسم پرسی کی حالت میں ہوتا ہے, مسجد کا امام جو اتنی تھوڑی تھوڑی پنجاب میں بعض مساجد کے ائمہ کی تنخواہیں ہیں کہ سن کے آدمی بے ہوش ہو جائے. کمیٹیوں نے جو ان کو گھر دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی, میرے اپنے میں کبھی خوشبو لگا کے آؤ نا, اکیلے بیٹھو میرے ساتھ تو میں اپنے حالات بتاؤں آپ کو. میں جس گھر میں نے 20 سال گزارے ہیں, کبھی اس گھر میں آپ وزٹ کر کے آؤ, یہ حالت ہوتی ہے امام کی. ابھی بھی جا کے دیکھ لو, یہاں سے اوپر والا گھر جا کے دیکھو, آپ کو لگے گا کہ یار گٹکے کی دکان اس سے زیادہ بہتر ہے. جس گھر میں نے 20 سال گزار دیے ہیں اور اس کے اوپر ایک پورشن بنایا, اس کی چھت ابھی بھی گر رہی ہے. گھر والے کہتے ہیں وہ چھت کا پلستر نکل میں نے کئی دفعہ ریپیئر کروا چکا ہوں, تو میں نے کہا چینج کرتے ہیں. تو جب ایک اتنا مشہور امام جو لوگوں کو 8 شادیوں کے مشورے دے رہا ہے, ویسے تو میں 4 کا دیتا ہوں لیکن لوگوں نے میرے بارے میں 8 مشہور کر دیا, اس بیچارے کا یہ حال رہا ہے, تو اب سوچ لو جو مشہور نہیں ہے, جو اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے, ان بیچارے اماموں کی حالت کیا ہوئی ہوئی ہے. تو اچھا نہیں ہے 15-20 ہزار اس غریب کی جیب میں آ جائے, کیا خیال ہے؟ وہ بھی کچھ اچھا کھا لے, اچھا پہن لے. تو اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ فیصلہ مریم نواز نے کیا ہے, شہباز شریف نے کیا ہے. 100 دفعہ اختلاف کریں بھائی. پنجاب میں جو مساجد کے ائمہ کرام ہیں ان کے لیے حکومت نے سوچا تو صحیح نا, کچھ سوچا تو صحیح ان کے لیے. اچھا یہاں بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک اشکال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھو جو سرکاری امام ہوتے ہیں ان بیچاروں کی حالت کیا ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر پنجاب گورنمنٹ ائمہ کو یہ آپشن دے دینا کہ صرف ہم سے مراعات نہیں لو, باقاعدہ گورنمنٹ کے ملازم بن جاؤ, سارے امام پہلی فرصت میں گورنمنٹ کے ملازم بن جائیں گے. جب حکومت پاکستان کی طرف سے مساجد کے لیے ویکینسی آتی ہے نا سرکاری امام کے لیے, تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا امام لگے اس میں, کیونکہ سرکاری سطح پہ جو امام ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ مراعات ملتی ہیں. مجھے ایک دفعہ ایک بڑی یونیورسٹی جو گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے اس کی طرف سے امامت کی آفر آئی, ڈائریکٹ مجھے نہیں آئی, آفر تو یہ تھی کہ ہمیں امام چاہیے. تو ہمارے بڑوں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ. میں جب گیا ہوں نا انٹرویو دینے کے لیے, لائن میں درجنوں, یعنی ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آفر میں قبول کر لوں. خیر میں نے زیادہ دلچسپی نہیں لی, میں واپس آ گیا. لیکن مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ بھائی ائمہ کرام تو چاہتے ہیں کہ ہمیں سرکاری نوکری ملے تاکہ ہمارا باقاعدہ حکومت سے تنخواہ. کمیٹیوں کا کیا پتا ہے, آج کمیٹی کے صدر صاحب کا میٹر گھوم گیا, سرکاری نوکری پکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سرکاری نوکری تو پکی, ہر شخص چاہتا ہے اپنے بچے کو سرکاری جاب. رشتہ پہلے لوگ نہیں دیا کرتے تھے جب تک سرکاری جاب نہ ہو. بھائی پرائیویٹ کمپنی ہے, کوئی پتہ نہیں کبھی نکال دے گی, سرکاری منڈا ہے بھائی, سرکاری جاب کرتا ہے. اس کو تو ہمارے سیاستدان بھی, جتنے ہمارے بڑے بڑے سیاستدان ہیں, چاہے مذہبی ہوں چاہے غیر مذہبی, سب چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو سرکاری جاب ملے. اس لیے میرے بھائی جب اپنے بچوں کے لیے سرکاری جاب, اپنے لیے سرکاری جاب, تو جو بیچارہ پنجاب کا غریب امام ہے اس کو سرکاری جاب میں آپ کے کوئی درباری ملا بن جائے گا. جو بننے والا ہے وہ ویسا ہی بنے گا, جو نہیں بننے والا, جو حکومت میں جاتے ہیں سرکاری عہدے قبول کرتے ہیں, ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بالکل سرکاری درباری بن جاتے ہیں, کبھی حق بیان نہیں کرتے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہاں جا کے بھی حق بیان کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس لیے یہ ایک بالکل الگ بات ہے کہ آپ جب کسی سے حکومت سے مراعات لے رہے ہیں تو آپ ان کی بولی بولیں گے کہ نہیں بولیں گے, یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے. اس بیس پہ کسی کو سرکاری مراعات لینے سے روک دینا یہ ظلم, اور میرا خیال ہے یہ ظلم زیادتی ہے. جبکہ ہم خود لے رہے ہوں, ہم سے مراد میں نہیں لے رہا, یعنی جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ لے رہے ہوں,
وہ سارے لوگ لے رہے ہوں اور وہ سب چاہ رہے ہوں ہمارے بچے کو سرکاری جاب ملے, فوج میں بھی ملے. آج کوئی ایس ایچ او کی آفر آ جائے کہ آپ کے بچے کو ہم ایس ایچ او بنا رہے ہیں, آپ میں سے کوئی یہ کہے گا میں سرکاری نہیں بننا چاہتا؟ کوئی کہے گا؟ ابے رشوتیں دے دے کے کہتے ہیں اس کو بھرتی کر, پولیس میں بھرتی کر, فوج میں بھرتی کر, سرکاری ہاسپٹل میں اس کو اچھا ڈاکٹر بنا دو. ہر ملک میں ایسا ہی ہے, امریکہ میں بھی, سعودیہ میں بھی, پاکستان میں بھی. لیکن جب بات آ رہی ہے بیچارے امام کی اور اس کو حکومت سرکاری ملازم بھی نہیں بنا رہی, حکومت کہتی ہے اکاؤنٹ نمبر دے دو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ جائیں گے, اس پہ ہم اس کو وہ 25,000 بھی نہ کھانے دیں. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ کیا ہے, یہ زیادتی ہے. تو اس پہ خوش ہونا چاہیے اور امام کو کھاتا پیتا دیکھ کے خوش ہونا چاہیے. باقی جو وہی بات میں دوبارہ لوٹاؤں گا, اس سے امام سرکاری ملازم بن جائے گا تو جو بننا ہے وہ سرکاری نہیں بنے گا, وہ کمیٹیوں کا ملازم بنے گا, کچھ محلے کے سیٹھوں کا ملازم بنے گا. میرا تو خیال ہے امام کی جب گورنمنٹ سے تنخواہ آئے گی تو سر اٹھا کے جیے گا. وہ کہے گا تو کسی کے باپ کا نہیں کھاتے اس محلے میں, وہ کیا کہے گا, اس محلے میں کسی کا باپ کا نہیں کھاتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اماموں کو حکومت پیسے دے گی تو وہ بیچارے یعنی وہ سرکاری بن جائیں گے, تو آپ پھر اس کا کوئی آلٹرنیٹ بنائیں. جتنے بھی ہمارے دینی تعلیمی اداروں کے بورڈ ہیں جو دینی تعلیم, وہ پھر کوئی سیٹ اپ بنائیں اماموں کی اچھی تنخواہوں کے لیے. جامع الرشید کو چاہیے, بنوری ٹاؤن کو چاہیے کہ جب ان کے طلبہ جو فارغ ہوتے ہیں وہ کسی مسجد میں امام لگتے ہیں تو اس امام کو ادارہ خالی نہ چھوڑے, ادارہ کہے کہ آپ جہاں بھی جاؤ گے آپ کی تنخواہ کس کے ذمہ ہے؟ بولو, ہمارے ذمہ. میں نے جامع الرشید میں بھی یہ تجویز پیش کی اور بھی اداروں میں تجویز پیش کی, لیکن ہم لوگ کہاں اس پر عمل کرتے ہیں. بھائی آپ کے جو فارغ تحصیل طلبہ ہیں مساجد میں آپ ان کو امام لگائیں اور آپ بولیں محلے سے تمہیں, بے شک ہم چندہ ہم کریں گے محلے سے, لیکن تنخواہ ہم تمہیں دیں گے اور اچھی تنخواہ دیں گے, اتنی دیں گے کہ تمہیں کسی سرکاری مراعات کی ضرورت رہے گی نہیں. کیونکہ اداروں کے پاس پیسے ہوتے ہیں, ان کے پاس سورس آف انکم بھی ہوتا ہے, سورس آف انکم ہوتی ہے, وہ بے شک اسی محلے سے بھی چندہ کریں تاکہ ادارے پہ بوجھ نہ آئے. ادارہ اپنی طرف سے یہ بنا رہا ہوتا پالیسی, چاہے جامع الرشید ہو, بنوری ٹاؤن ہو, دارالعلوم کرنگی ہو, اس میں سب کی میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, ادارے نے پالیسی بنائی ہوتی کہ بھائی ہمارا فارغ التحصیل شخص, چاہے وہ بریلویوں کا مدرسہ ہو, چاہے وہ اہل حدیثوں کا مدرسہ ہو, جتنے بھی بورڈ ہیں تعلیمی بورڈ ہیں, اہل حدیثوں کے ہوں, بریلویوں کے ہوں یا اہل سنت کے ہوں, جس دیوبندیوں کے ہوں, جس کے بھی ہوں, وہ یا تو یہ ذمہ داری اٹھا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارا فارغ التحصیل بچہ جہاں بھی جائے گا تو اس کی تنخواہ کی ذمہ داری ہم اٹھائیں گے اور اس کو اچھی تنخواہ دیں گے, اچھا گھر دیں گے, اس کو ایک سوسائٹی میں ایک عزت کی زندگی گزار سکے گا, اور اس تنخواہ کے لیے اسی علاقے سے چندہ کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کا تو اپنا کوئی ایسا نیٹ ورک کوئی سیٹ اپ ہے نہیں, لاوارث چھوڑا ہوا ہے, بچہ مدرسے سے فارغ ہوتا ہے, وہ بیچارہ کہیں گورنمنٹ جاب تو اس کو ملتی نہیں ہے, اس کے سرٹیفکیٹ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی. اپنی قابلیت کی بل بوتے پر وہ کہیں امام لگ گیا اور پھر جناب اس کو 20 سال سے نماز پڑھا رہے ہیں, بڈھے ہو جاتے ہیں, جب ریٹائر ہوتا ہے نا امام, یعنی نماز پڑھانے کے قابل نہیں رہتا, تو پاؤں میں اس کے بچوں کے پہننے کے چپل بھی نہیں ہوتے. ایسے ائمہ کو میں جانتا ہوں. جو فراڈی ہیں وہ تو ایک الگ کہانی, بات تو فراڈیوں کی نہیں ہو رہی نا, میجورٹی تو اللہ کا شکر ہے اس فیلڈ میں زیادہ تر تو نیک لوگ ہی ہیں. کچھ فراڈی ہیں وہ تو پھر وہ ان کو پھر حکومتی 25,000 ان کو وہ ہنسیں گے, 25,000 یہ کیا ہے, وہ حکومت سے کہیں گے 50 ہم سے لے لے بھائی تو, ٹھیک ہے نا. میں تو ایک جو جینین جو امام ہیں جو صحیح ہیں انہی کی بات کر رہا ہوں نا. تو وہ بیچارے ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے کسی مسجد میں. میں نے ایسے امام بھی دیکھے 30 سال کے بعد امام کو چلتا کر دیا, کمیٹی کے کسی صدر صاحب کی کوئی بات تھی, اس کو میٹر گھوما, 30 سال کے بعد چلتا کر دیا, 25 سال کے بعد چلتا کر دیا. ایک مسجد میں نے دیکھا ایک خادم نے 10 سال مسجد کی خدمت کی, کمیٹی کے کسی شخص کے سامنے اس نے تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کر لی تھی, کیونکہ یہ کیس میں خود اس میں انوالو تھا. کمیٹی کے شخص نے اس کو ٹھڈا مار کے باہر نکال دیا. میں نے سفارش کی, میں نے کہا یار 10 سال ایک آدمی نے خدمت کی ہے, کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے, تنخواہ تم اس کو تھوڑی دے رہے ہو, یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے. نہیں جی آپ کون ہوتے بیچ میں بولنے والے, تھوڑی سی اونچی آواز سے بات کر لی, وہ سوری بھی کر رہا ہے. نہیں گورنمنٹ میں نکال سکتے ہو ایسے, گورنمنٹ نکال سکتے. اس لیے میرے بھائی گورنمنٹ ملازمت گورنمنٹ کی ٹھیک ہوتی ہے, ریلائبل ہوتی ہے. ہاں باقی درباری مت بنو, حق کو بیان کرو. اس میں اماموں کی تربیت ہونی چاہیے
کہ تمہیں کہیں سے بھی مراعات مل رہی ہیں، ایک تو پیسہ استغنا کے ساتھ لینا ہے، بیان حق کرنا ہے. کبھی کسی کے رزق کی وجہ سے کہ تمہیں وہاں سے مراعات مل رہی ہے، حق بات کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کی تربیت ہونی چاہیے. لیکن یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ہم خود بھی ان کا کوئی ہم نے انتظام نہیں کیا ہوا. ائمہ کرام کے مالی مسائل کے حل کرنے کا ہم اتنے بڑے بڑے ہمارے بورڈ ہیں، اہل حدیثوں کا الگ ہے، بریلویوں کا الگ ہے، سب کے بورڈ بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں. اور امام جو مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ ہیں وہ سب کوئی ان کی پرسانے وہ تدریس کے لیے خاک چھانتے پھر رہے ہوتے ہیں. ہم ان طلبہ کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اچھی اچھی پوسٹوں پر بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں. جو 90% طلبہ بیچارے مرغیاں بیچ رہے ہیں، پکوڑے بیچ رہے ہیں، ان سے ہماری نظریں اوجھل ہو جاتی ہیں. پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں امامت مل جائے للہ فی اللہ، وہ امامت مل گئی، بیچاروں کی خوش ہوتے ہیں، کہیں روزگار ملا، اور پھر ان بیچاروں کو تنخواہیں دیکھو کیا مل رہی ہوتی ہیں، اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں. میں 20 سال سے امام ہوں، ابھی میری تنخواہ 45,000 ہے. پتہ ہے آپ کو؟ مسجد سے ابھی 40 ہے، بڑھا کے 45 میرا خیال ہے ہو جائے گی شاید اگلے سال. 20 سال کے بعد کتنی تنخواہ ہے میری؟ بولو نا. 40,000. جبکہ اس میں گیس بجلی کا بل بھی میں خود پے کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہوا یہ تھا کہ 20,000 تھی. ایک دن کمیٹی والوں نے کہا ہم آپ کی دینی خدمات اور آپ کے جو مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں، 40 کر رہے ہیں. میں ایسا خوش ہوا، میں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ 40. انہوں نے کہا زیادہ خوش نہ ہو، اب گیس کا بل اور بجلی کا بل آپ کو خود دینا پڑے گا، یہ اس کے ساتھ ہے. میں نے کہا 15-20 ہزار تو گیس بجلی میں ہی نکل جاتا ہے. تو یہ میری ہے، اس لیے اگر مجھے تو 25 مل رہے ہیں میں تو فوراً لوں گا بھائی، کیا خیال ہے؟ خیر میرا تو اپنا دوسرے وسائل بھی ہے نا، تو میرے ساتھ اتنے میں نے تو 40 بھی میں کہتا ہوں نہیں دو، تکلف کی ضرورت کیا، وہ دے رہے ہیں، اللہ ان کو بہت نوازے، دے رہے ہیں، اچھی بات ہے. دوسرا میرے اسفار بھی اب بہت ہونے لگے ہیں، مجھے اب تو یہ لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کیونکہ میں نماز میں اکثر غائب ہی ہوتا ہوں. تو میں کہتا ہوں چلو یار میں بھی کون سا پابندی سے، لیکن پابندی سے پڑھا بھی رہا ہوتا تو بھی 40 ہی ملنے تھے یا 50 کر دیتے زیادہ سے زیادہ. اب مجھے بتاؤ یار 50 میں ایک بیوی بچوں کے ساتھ بھی گزارا ہو سکتا ہے، 4 تو خیر الگ ہی بات ہے، وہ تو میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے نا. ایک بیوی بچے کی تو دینے چاہیے نا. 50 بھی نہیں ہے اماموں کی تنخواہیں. جاؤ پنجاب میں جا کے دیکھو، اماموں سے پوچھو. ہاں جو سرکاری مسجدوں میں ہے وہ الگ ہے، ان کے تو پروٹوکول ہے فل. جو نارمل عام مسجدوں کے امام ہے ذرا آپ ان سے جا کے پوچھو حضرت آپ کی تنخواہ کتنی ہے، کسی ایک کی بھی 50,000 نہیں ہوگی. اور گھر کی حالت اندر سے جا کے دیکھو گے آپ کہو گے پتہ نہیں کسی نے زکوٰۃ میں یہ گھر نکالا ہے جو ان کو پکڑا دیا ہے. تو ایسے موقع پہ یا تو ہم ان کے لیے کوئی سیٹ اپ بنائیں کہ نہیں جی ہم اپنے مدرسے سے جو بچہ فارغ ہوگا اس کو صحیح پراپر تنخواہ دلوائیں گے، اگر کمیٹی پورے نہیں دے رہی تو مدرسہ دے گا، یا تو ہماری طرف سے کوئی ایسا مضبوط سیٹ اپ ہوتا، وہ بھی نہیں ہے. پھر گورنمنٹ اگر تعاون کر رہی ہے اس پہ بھی ہم رکاوٹ ڈالیں، تو میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی نامناسب بات.